الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ منکرین ختم نبوت قادیانی ٹولہ، اس کے عقائد اور نظریات پر گزشتہ جمعہ تفصیلی طور پر بات ہوئی تھی۔ قادیانی بنیادی طور پر کسی مذہب کا نام نہیں ہے، نہ کوئی ان کا مذہبی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ وہ ایک اسلامی عقائد اور نظریات پر ڈاکہ ڈالنے والے گروہ اور ٹولے کا نام ہے۔ قادیانی نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے دشمن اور غدار ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، بلکہ اگر ہمارے حکمرانوں کی نظر میں اسلام اور ایمان سے زیادہ وطن کی عزت ہے تو وہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ قادیانی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ اس کا جواب قادیانی بالخصوص علماء دیوبند پر یہ الزام لگا کر دیتے ہیں کہ جی تمہارے بزرگوں نے بھی تو پاکستان کی مخالفت کی تھی، تو تم اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟
ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ اس لیے کی تھی کہ ان کے مد نظر پورا ہندوستان مسلمانوں کا تھا اور پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا حق تھا، اس لیے کہ ایک طویل عرصہ انگریز سے پہلے بہادر شاہ ظفر تک ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کی قوت کو توڑنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے ہندوستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر جب پاکستان کی تحریک زوروں پر ہوئی تو ہمارے بزرگوں نے تقسیم کے طریقہ کار سے اختلاف کیا کہ یہ خطے لو اور یہ خطے نہ لو۔ لیکن ہمارے بزرگوں کی اس بات کو نہیں مانا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 30 سال بھی نہیں گزرے پاکستان کو کہ 2 لفظ ہو گیا۔ ایک پاکستان کا بازو الگ، اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہمارے تمام اکابرین بزرگوں نے جنہوں نے مخالفت کی تھی، تو ہمارے بزرگان دین نے کہا کہ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا تو اس کے طریقہ کار پر، اس کی تقسیم پر، اس کے علاقوں پر اختلاف تھا، لیکن جب بن چکا تو اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی حفاظت کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جن بزرگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ ہمارے خلیفہ نہیں ہیں، بزرگ ہیں، اور بزرگ کے ساتھ اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے۔ بیٹے کی باپ کے ساتھ بھی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ماں بیٹی کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف رائے نبی کے ساتھ نہیں، پیغمبر جو فرما دے وہ حد آخر۔ پاکستان جب بنا 1947 میں، تو پاکستان بننے کے ساتھ قادیانیوں کا جو الفضل اخبار اب بھی شائع ہوتا ہے، 1947 میں اس کی سب سے بڑی سرخی یہ تھی، مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا خلیفہ تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا، اس نے یہ بیان دیا کہ پاکستان خدا کی مرضی کے خلاف بنا ہے اور ہم احمدی، یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ احمدی ہم ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا نام احمد ہے، ہمارے نبی کا نام محمد ہے، تو ہم احمدی بھی ہیں، ہم محمدی بھی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بلا وجہ احمدی کہتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو انہیں احمدی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم ان کو احمدی کہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی احمد ہے اور وہ ان کا نبی ہے۔ اس لیے کبھی بھی بھولے سے ان کو احمدی نہ کہا جائے، قادیانی کہا جائے، مرزائی کہا جائے۔ تو اس بشیر الدین محمود نے کہا کہ ہم احمدی مل کر پھر دوبارہ اکھنڈ بھارت بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بزرگ قادیانی کہتے ہیں کہ تم دیوبندیوں نے بھی تو تمہارے دیوبندیوں نے بھی تو مخالفت کی تھی، ہمارے کون سے دیوبندی نے کہا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم دوبارہ اس کو انڈیا میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے؟ کسی نے بھی نہیں۔ جو انڈیا میں رہنے والے ہمارے اکابرین نہ انہوں نے کہا نہ پاکستان والوں نے کہا، کسی نے بن گیا، اب اس کی حفاظت لازمی ہے۔ تو ہمارے وہ حکمران اور ہمارے وہ ادارے
جن کی نظر میں شاید ایمان اور اسلام سے زیادہ پاکستان کی سرزمین مقدس ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر توہین رسالت پر آپ کی غیرت نہیں جاگتی، اگر توہین قرآن پر آپ کی غیرت نہیں جاگتی، اگر توہین اسلام پر آپ کی غیرت نہیں جاگتی، تو کم از کم پاکستان دشمنی پر تو اپنی غیرت کو جگا لیجیے، کم از کم اتنی شرم کر لیجیے قادیانیوں کو نوازنے اور سپورٹ کرنے سے پہلے کہ یہ قادیانی وہ ٹولہ ہے جو پاکستان کا نظریاتی طور پر مخالف اور پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ ملانے کا نظریہ رکھنے والا ٹولہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ جس کے ساتھ لڑیں اس پر انڈیا کا ایجنٹ ہونے کا اعلان کر دیں، اور جو مذہباً اعلان کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہندوستان میں ملائیں گے، ان کو آپ نواز رہے ہیں، ان کو آپ نے گود میں بٹھایا ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ کے یارانے ہیں، ان کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، آپ جب 71 کی جنگ جس میں بنگلہ دیش الگ ہوا ہم سے، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اس کے پیچھے قادیانی لابی نظر آئے۔ پورے پاکستان میں جب رات کو بلیک ڈاؤن ہوتا تھا، سرگودا ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے قادیانیوں کے ہیڈ کوارٹر ربا میں قادیانی لائٹیں جلا کر انڈیا کے جہازوں کو سگنل دیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے کرتا دھرتاؤں کو پتہ ہے۔ لیاقت علی خان مرحوم، اس کو شہید کرنے کی تاریخ کو جب اٹھاؤ گے، جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایک کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ اکبر خان نے قتل کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے گندا جھوٹ ہے، کوئی اکبر خان نہیں تھا۔ ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں، قوم کو جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو قتل ظفر اللہ خان قادیانی نے کروایا تھا، اور اس پر گولی ظفر اللہ خان قادیانی کے منہ بولے بیٹے نے چلائی تھی۔ ایک بے قصور پٹھان کو گولی لگا کر کہہ دیا کہ اکبر خان نے قتل کر دیا، ہم نے اس کو موقع پر مار دیا۔ اتنا فراڈ قوم کے ساتھ کیوں؟ لیاقت علی خان کو کس لیے قتل کیا گیا؟ لیاقت علی خان کو اس لیے قتل کیا گیا کہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ، انہوں نے لیاقت علی خان سے وقت لیا کہ ہم قادیانی مسئلے پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیاقت علی خان نے وقت دیا، آدھا گھنٹہ وقت دیا، لیکن گفتگو اتنی حساس نوعیت کی تھی کہ وہ آدھے گھنٹے کا وقت کئی گھنٹوں پر محیط ہو گیا۔ لیاقت علی خان نے اٹھتے ہوئے کہا، اس وقت حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ قاضی صاحب، آپ نے اپنے کندھوں کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ اب اس بوجھ کو میں صحیح معنی میں اتاروں گا۔ جب قاضی لیاقت علی خان مرحوم ٹرین کے سیلون میں بیٹھے ہوئے قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کر رہے تھے کہ میں قادیانیوں کو کافر قرار دوں گا، اس وقت لیاقت علی خان وزیر اعظم کا جو بیرا تھا، جو کھانا پہنچانے والا، وہ قادیانی تھا۔ اس نے یہ بات سن کر اس وقت کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی کو اطلاع دی، جس کے مطابق پروگرام بنایا گیا اور لیاقت علی خان کو اسٹیج پر کھڑا کیا گیا پنڈی کے اندر، اور جس جگہ انہوں نے بیان کرنا تھا، ایسا اسٹیج کبھی نہیں بنایا گیا کہ وقت کا حکمران بالکل اکیلا اور بلندی پر کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہو، اس کے آس پاس کوئی سیکورٹی گارڈ نہ ہو، جس طرح شکاری کو شکار پیش کر دیا گیا ہو اور لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا اور قوم کو بیوقوف بنایا گیا کہ اکبر خان نے قتل کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو، ان کو شہید کیا گیا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ ضیاء الحق نے پھانسی دی، ٹھیک ہے، لیکن ضیاء الحق تب تک پھانسی نہیں دے سکتا تھا
جب تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ پیش نہ ہوتا. اور جانتے ہیں وہ وعدہ معاف گواہ جس کی گواہی پر ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھایا گیا مسعود محمود قادیانی تھا. ذوالفقار علی بھٹو کا انتہائی بااعتماد ساتھی تھا ضیاء الحق قادیانی. ہمارے ملک کے اندر یہودیت کا ایک چربہ ہے. جس طرح یہودی اپنی پوری مکاری اور عیاری کے ساتھ خلیج عرب کے اندر ایک اپنی ناجائز ریاست کو قائم کر چکے ہیں، اسی طرح قادیانیوں کی یہ سازش ہے اور ان کی کوشش ہے کہ ہم بھی کسی طرح بر صغیر کے اندر ایک اپنی ناجائز ریاست قائم کریں. انہوں نے سازشیں کر کے بھٹو اور ضیاء الحق کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر بھٹو زندہ بچے تو ضیاء الحق کو مرنا پڑے گا، ضیاء الحق زندہ بچتا ہے تو بھٹو کو مرنا پڑے گا. وعدہ معاف گواہ اپنا پیش کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کروایا گیا. پھر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر ضیاء الحق کا جب کریش ہوا جہاز تو اس جہاز کے کریش میں کون کون سا بریگیڈیئر قادیانی شامل تھا یہ آپ کو ہمارے حکمران نہیں بتائیں گے. ہمیشہ اس ملک کو کمزور کرنے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے اندر قادیانیت نے اپنا پورا زور لگایا. اس سے بھی زیادہ ایک اور بات، آج کل قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن ایک وقت ایسا تھا جب قادیانیوں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم غیر مسلم ہیں. جب بر صغیر میں ہندوستان کی تقسیم شروع ہوئی، باؤنڈری کمیشن کے سامنے علاقے اور ضلع ان کی آبادیاں گنی جا رہی تھی، تو گرداسپور ضلع جب آیا کہ گرداسپور ضلع کو پاکستان میں شامل کیا جائے یا ہندوستان کو دیا جائے، جب کاؤنٹنگ کی گئی تو اگر قادیانیوں کو مسلمان کاؤنٹ کیا جاتا تھا تو گرداسپور ضلع پاکستان کو ملتا تھا، لیکن اگر قادیانیوں کو غیر مسلم کاؤنٹ کیا جاتا تھا تو گرداسپور ضلع ہندوستان کو ملتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ فیصلہ کون کرے کہ قادیانی مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ تو باؤنڈری کمیشن نے قادیانیوں کے نمائندوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے مذہب کی وضاحت کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں. آج جو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر بضد ہے، اس وقت تقسیم ہند کے وقت یہ لوگ اپنے آپ کو نان مسلم صرف اس لیے کہلا رہے تھے تاکہ ایک ضلع پاکستان کو نہ مل سکے. اور انہوں نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے وہ حلف نامہ ریکارڈ پر موجود ہے گورنمنٹ برطانیہ کے پاس، جس میں قادیانیوں نے حلف نامہ جمع کرایا کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا الگ مذہب ہے، جس کی بنیاد پر گرداسپور ضلع جو ہے وہ ہندوستان بن گیا. تو جس طبقے نے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں پر جب وہ قادیانیوں پر مہربان ہوتے ہیں. ہماری نظر میں پاکستان کی غداری اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم اسلام کی غداری ہے. ہماری نظر میں پاکستان کی غداری اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری ہے. پاکستان کو نقصان پہنچانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو نقصان پہنچانا جرم ہے. اس لیے کہ اگر پاکستان ایک پاکستان نہیں، اگر پورا کرۂ ارض پاکستان بنا دیا جائے اور اس جیسی 1 کروڑ پاکستان وجود میں آ جائیں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک سے اٹھے ہوئے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، حکمرانوں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہر وقت پاکستان کی مالا جپتے ہو، آپ تو ہر وقت محبت وطن کے نعرے لگاتے ہو،
وطن ہمیں بھی پیارا ہے لیکن محمد عربی سے زیادہ نہیں. وطن ہمیں بھی پیارا ہے لیکن اسلام سے زیادہ نہیں. وطن ہمیں بھی پیارا ہے لیکن قرآن سے زیادہ نہیں. لیکن تمہیں شاید ان ساری چیزوں سے زیادہ وطن پیارا ہے تو کم از کم تم اپنے وطن کی تو غیرت کر لو. اس ٹولے کو اپنے ملک پر کیوں مسلط کر رہے ہو؟ اس ٹولے کو کیوں آزادی دے رہے ہو؟ اس ٹولے کو سکھوں کی آڑ میں کرتارپور کا راستہ بنا کر کیوں دے رہے ہو؟ اسلام پر پابندیاں، مسجد بنانے پر پابندیاں، مدرسے بنانے پر پابندیاں، طرح طرح کی قانون سازیاں. لیکن اگر ہندو مندر بنائے کوئی پابندی نہیں، سکھ گردوارہ بنائے کوئی پابندی نہیں، عیسائی چرچ بنائے کوئی پابندی نہیں. یہ کیسی اسلامی ریاست ہے جہاں کفر کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے اور اسلام کو زنجیریں ڈال دی گئی ہیں؟ وہ ایک بستی کے اندر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ رات کے پہر ایک مسافر ایک بستی میں آیا. سخت سردی، یخ بستہ ہوائیں. اسے کتوں نے دیکھا تو کتے اس کے پیچھے پڑ گئے. تو اس نے کتوں کو بھگانے کے لیے زمین پر جھک کر پتھر اٹھانا چاہا تو زمین کے اندر پتھر سردی کی وجہ سے جمے ہوئے تھے، اس سے اٹھ نہیں رہا تھا. تو اس نے بے اختیار ایک شعر کہا فارسی کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ عجیب حرام زادی قوم ہے یہ بستی کہ کتوں کو چھوڑ دیا ہے اور پتھروں کو باندھ دیا ہے. تو میں وہی اس مسافر والی بات کہتا ہوں کہ عجب حرام زادے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسجد کے بنانے پر قدغنیں لگا دی ہیں، مدرسوں کو بنانے پر قدغنیں لگا دی ہیں، دین کی محنت پر قدغنیں لگا دی ہیں، علماء کے کردار پر قدغنیں لگا دی ہیں. لیکن پادری کو آزادی ہے، پنڈت کو آزادی ہے، سکھ مذہب کے جو ہے لیڈر کو آزادی ہے. وہ گردوارے بنا سکتے ہیں، وہ ناچ گانے کے گھر بنا سکتے ہیں، وہ شراب نوشی کے اڈے بنا سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں بنایا جا سکتا تو اسلام کے لیے کوئی مرکز نہیں بنایا جا سکتا. یہ کہاں پر؟ اسرائیل میں نہیں. آپ کی قومی اسمبلی میں بل آنے والا ہے، آرڈیننس جاری ہو چکا ہے. آج کے بعد آپ کوئی مسجد نہیں بنا سکو گے، آپ کوئی مدرسہ نہیں بنا سکو گے. وہ ٹرائل کے طور پر اسلام آباد میں نافذ کر دیا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنے رب پر یقین ہے. یہ تو کھٹ پتلی اور دوسروں کی ڈور میں بندے ہوئے ناچنے والے حکمران ہیں اس ملک میں، جو اپنی قوت کے بل بوتے پر بھی حکمران آئے تھے. 11 سال زور لگانے کے بعد بھی نہ مسجد کا راستہ روک سکے، نہ مدرسے کا راستہ روک سکے، نہ مولوی کو مٹا سکے. یہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں کہ دین کا راستہ روکیں گے اور مسجد بنانے سے روکیں گے؟ اس ملک میں مسجدیں بھی بنے گی، مدرسے بھی بنے گے اور علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. ابھی آپ لوگوں کی زبان پر آمین کہتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی لاگو ہو رہی ہوگی، کیونکہ مولوی کے لیے کہہ دیا نا. مولوی کے لیے آمین ہم نے نہیں کہنی ہے، جنازہ مولوی سے پڑھانا ہے، لیکن مولوی کے لیے خیر خواہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا جی، نکاح بھی مولوی سے پڑھانا ہے لیکن مولوی کی خیر خواہی نہیں کرنی. مولانا اتنے ان کے گلے پڑ گئے کہ جو یہ منصوبے لے کر آئے تھے پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے، وہ منصوبے تو بھول گئے، اب مولانا کو جھکانے کے پیچھے پڑے ہوئے. میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی ممبر نہیں ہوں، کوئی رکن نہیں ہوں. میرا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تعلق ہے، جو ایک غیر سیاسی صرف تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کا کام کرتی ہے. لیکن نبی پاک کی ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے کوئی بھی آئے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. پھر وہ مولانا فضل الرحمان ہو، لالا سراج الحق ہو، یا ابو الخیر زبیر ہو، یا عمران خان ہو، نواز شریف ہو، یا زرداری ہو.
جو ختم نبوت کی چوکی داری کرے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. جو ناموس رسالت کی چوکی داری، آپ کو پتا ہے ایجنڈا دیا گیا تھا اس کو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنا ہے، مدارس اور مساجد کا راستہ مکمل بند کرنا ہے، اور پاکستان کے آئین میں جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس آئینی ترمیم کو ختم کر کے قادیانیت کی واپس مسلمان ہونے کی حیثیت کو بحال کرنا ہے. یہ اس کا ابھی تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا ایسا، تیرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تجھے جو لے کر آئے تھے وہ تجھ سے یہی کروانا چاہ رہے تھے. وہ تو بیچ میں مولانا سے تیری ایسی کشتی ہو گئی کہ اب اس سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے کہ تو آگے کچھ کر سکے، ورنہ جناب کا ایجنڈا یہی تھا. کسی کو ایسے ہی نہیں اچانک لے کر آ جاتے ہیں، راتوں رات کسی کی وزارت عظمیٰ کے فیصلے نہیں ہو جاتے ہیں، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. عوامی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تھا. نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا کوئی اور پارٹی والا ہو، جو عوامی جن پارٹیوں کی ووٹر بینک عوام میں موجود ہے، وہ جماعت کبھی بھی عوامی سوچ اور نظریے کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتی تھی. اس لیے ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ہمارا پالا ہوا ہو اور جو ہم اسے کہیں وہ کریں. لیکن انشاءاللہ العزیز عزت مآب حضرت قبلہ عمران خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور آپ جناب کے تمام سرپرست حضرات سن لیں کہ پاکستان کی سرزمین پر جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی آنکھیں چمک رہی ہیں، تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر تمہیں ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے. یہ وہم و گمان سے بھی نکال لو، بند کر دو سارے مدرسے، مار دو سارے مولوی، پھانسی چڑھا دو ساری خانقاہوں کو، ہر داڑھی والے کو لٹکا دو. ناموس رسالت اس قوم کا محمد عربی سے وہ تعلق ہے. مجھے یاد ہے جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی تو اس وقت پوری دنیا صدائے احتجاج بلند کر رہی تھی اور سلمان رشدی سے نفرت کر رہی تھی. جانتے ہو اس میں ایک ایسا طبقہ بھی روڈوں پر آیا تھا جس کو ہم بے غیرت اور بے حیا اور معاشرے کا گھٹیا طبقہ کہتے ہیں. لاہور کی بازار حسن کی طوائفوں نے بھی جلوس نکالا تھا کہ ہم اپنی ذات میں بے غیرت ہو سکتی ہیں لیکن محمد عربی کی ذات میں بے غیرت نہیں ہو سکتی. تم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اس قوم کو. تم نے پیٹرول مہنگا کر دیا، تم نے سمجھا پیٹرول مہنگے کرنے پر یہ کچھ نہیں بول رہے. تم نے آٹا مہنگا کر دیا، سمجھا اب کچھ نہیں بول رہے. تم نے ہر چیز مہنگی کر دی، کہا اب کچھ نہیں بول رہے. سب چیزیں مہنگی کر دو لیکن ناموس رسالت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے، ختم نبوت کے جھنڈے کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے، میرے نبی کی تاج ختم نبوت پر انگلی کا اشارہ کرنے کی بھی کوشش کرو گے، ہاتھ نہیں تمہارا جسم مٹا دیا جائے گا. اس لیے اس خطرناک کھیل میں مت پڑو. مرو گے تم، مٹو گے تم، ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے ہم مر کر بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ. پوچھ لو کہاں ہے اسکندر مرزا جس نے کہا تھا کہ سارے مولویوں کو سونے کی کشتی میں بٹھا کر بحیرہ عرب میں غرق کر دوں. خدا نے اس کے بڑ بول کا انجام یہ کیا کہ اس کی قبر کی ہڈیاں نکلوا کر دریا سمندر میں پھینکوا دی. لاوارث مت سمجھو. پوری دنیا کسی کی وارث ہو، اگر محمد اس کا وارث نہیں ہے تو وہ لاوارث ہے. اور پوری دنیا کسی سے نفرت کرتی ہو لیکن محمد عربی سے اس کا رشتہ قائم ہے اور وہ اس کے وارث ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی تمام وراثتیں اس کو مل گئی. تم نے سمجھ لیا
کہ ناموس رسالت کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، وہ پیٹرول اور گھی کا مسئلہ ہے کہ قوم پیٹرول گھی پہ چپ ہے تو ناموس رسالت پر بھی چپ رہے. ویسے ہے سلام اس قوم کی برداشت کو، ہاں جی، اس قوم کی برداشت کو سلام ہے، کیا کچھ برداشت کر کے چپ بیٹھی ہوئی ہے. یہ حالتیں اگر کسی ترقی یافتہ ملک کے کسی شہریوں کے ساتھ ہوتی تو وہاں کیا انقلاب آ جاتے. لیکن ہماری وہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ جس ملک میں وہ حکومت کرتا تھا وہ ہماری طرح تھے، پاکستانی تھے، مطلب بے حس، کچھ نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں یا نہیں بھائی، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو. بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ بھائی کچھ کرو، کیوں نہیں قوم اٹھتی ہے، کیوں نہیں میرے پاس آتی ہے اپنے سوال لے کر. وزیر اعظم نے مہنگائی بڑھانا شروع کر دی، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، اور بڑھانا شروع کر دی، کچھ نہیں ہوا. تو دارالحکومت کی جو آبادی تھی وہ ملازمت کرنے کے لیے دریا کے پرلی طرف ایک فیکٹری ایریا تھا، وہاں کام کرنے کے لیے جاتی تھی. تو دریا پر جو پل تھا وہاں پر وزیر اعظم نے ایک سپاہی کھڑا کر دیا کہ اب جو بھی یہاں سے جائے گا اس سے 1 روپیہ ٹیکس لیا جائے گا. لوگوں نے دینا شروع کر دیا. بھائی 2 روپیہ ٹیکس لیا جائے گا، لوگوں نے دینا شروع کر دیا. 4 روپے ٹیکس لیا جائے گا، لوگوں نے دینا شروع کر دیا. وزیر اعظم نے زچ ہو کر کہا کہ اب ٹیکس بھی لو اور 10 جوتے بھی لگاؤ. لوگوں نے جوتے بھی کھانا شروع کر دیے. لیکن کچھ دن کے بعد وہ سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے باہر کہ ہمیں مطالبہ ہے ہمارا. بادشاہ خوش ہوا کہ چلو کچھ تو مانگنے آئے ہیں، میری قوم کچھ تو مانگنے آئی ہے، جاگی تو صحیح. بھئی کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو جوتا لگانے والا پولیس والا سپاہی ہے ان کی تعداد بڑھائی جائے، ان کی تعداد بڑھائی جائے. اس لیے کہ ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کارخانے میں پہنچنے کی. ایک جنا جوتے لگاتا ہے تو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے زیادہ جوتے لگانے والے کھڑے کرو تاکہ ہم جلدی جلدی میں. یہی حال ہماری قوم کا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی ہو جائے کرتے چلے جاؤ. آپ کی طاقت ہے، آپ قوت ہو، آپ کے ٹیکسوں سے آپ بھرتے ہو ٹیکس، آپ بھرتے ہو. یہاں کے ہر حکمران سے لے کر ایک چپراسی تک کی تنخواہ آپ کی جیب سے جاتی ہے. اوپر سے پیسے نہیں اترتے. آپ دوائی لیتے ہو، 10 روپے کی دوائی لیتے ہو تو اس پر ٹیکس دیتے ہو. آپ 1 لیٹر پیٹرول بھراتے ہو، اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے. آپ کے گھر سے نالی نکل رہی ہے تو اس کا ٹیکس دیا جا رہا ہے. آپ پانی پی رہے ہو، اس کا ٹیکس دیا جا رہا ہے. آپ بلب چلا رہے ہو، اس کا ٹیکس دے رہے ہو. آپ کھانا کھا رہے ہو، اس کا ٹیکس دے رہے ہو. ہر چیز کا آپ نے، اپنے لباس کا، اپنی ایک ایک چیز کا آپ ٹیکس دے کر ان حکمرانوں کی جیبیں بھر رہے ہو، ان کی عیاشیاں. لیکن یہ قوم کا عام شہری جب ہماری ٹیکسوں سے پلنے والے حکمرانوں اور افسروں کے پاس جاتا ہے تو ان افسروں، یہ افسر بے غیرتی کی تصویر بن کر انہی کے ٹیکس پر، یعنی میری ہی تنخواہ پر پلنے والا افسر جب میرا کام پڑتا ہے تو رشوت لیتا ہے. میرے ٹکڑوں پر پلنے والا ملازم مجھ سے رشوت لیتا ہے. کب جاگو گے تم؟ کب اپنی حیثیت کو پہچانو گے؟ کیوں اتنی بے حسی بڑھ گئی ہے؟ آپ موبائل استعمال کرتے ہو، 100 روپے کا لوڈ بھراتے ہو، آتے کتنے؟ 75 روپے. بلکہ اب تو شاید تھوڑے سے اور بھی کم آتے ہیں، 70 روپے آتے ہیں، 72 روپے آتے ہیں. اوپر کتنے گئے؟ 28 روپے. ایک کمپنی اعلان کرتی ہے کہ میرے یوزر 5 کروڑ ہیں. کتنے ہیں؟ 5 کروڑ. اگر 28 روپے 5 کروڑ یوزر تھے تو کہاں جا کر کہانی پہنچتی ہے؟ ہاں،
کہاں جا کر پہنچتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم بے حس بنے ہوئے, لوٹو, مارو, ذبح کرو, مر جاؤ. ایک غنڈہ راج قائم ہے ملک میں, ایک دادا گیری اور بدماشی کا راج قائم ہے ملک میں. لیکن حکمرانوں یاد رکھو, تمہارے ہر ظلم اور ستم پر ہم خاموش رہ سکتے ہیں, لیکن جہاں دین کا مسئلہ آئے گا, جہاں قرآن کا مسئلہ آئے گا, جہاں اسلام کی سربلندی کا مسئلہ آئے گا, جہاں ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ آئے گا, اور جہاں پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ آئے گا, تو یہ مسلمان چپ نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہے گا؟ اس لیے نہیں رہے گا کہ اس مسلمان کو پتا ہے کہ اب جو حکمران ایک گندا کھیل کھیلنے والے ہیں وہ اس کی عزت کے ساتھ ہے جس نے 13 سال مکہ معظمہ میں ہمارے لیے ظلم و تشدد برداشت کیا, جس نے 3 سال شب ابی طالب میں پوری بستی کا سوشل بائیکاٹ کا سامنا کر کے درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہوا. یہ قوم جانتی ہے کہ جب بات ختم نبوت کی آئے گی تو یہ اس کی ذات کی بات ہوگی جس نے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر, اپنے لہو بہا کر, اپنی جوتی میں اپنا خون بھر کر بھی ہاتھ اٹھا کر کہا تھا, یا اللہ ان کو ہدایت دینا, یہ مجھے نہیں جانتے. یہ قوم سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے راتوں کو سجدے میں عمران خان نہیں, زرداری نہیں, نواز شریف نہیں, بھٹو نہیں, ضیاء نہیں, اگر ہمارے لیے ہمیں دیکھے بغیر بھی راتوں کو اٹھ کر ساری راتیں سجدوں میں گزاری ہے تو وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر مدینہ منورہ کی 10 سال کی زندگی کے اندر 27 جنگیں گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھ کر لڑی ہے, بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں, تو وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ قوم جانتی ہے کہ جب وہ ہمارے لیے اللہ کی دربار میں کھڑا ہوتا تھا تو رکوع کرنا بھول جاتا تھا, اس کے پیر سوج جاتے تھے, وہ روتا تھا تو اس کی داڑھی بھیگ جاتی تھی, وہ سجدے میں چلا جاتا تھا تو دیکھنے والے سمجھتے تھے کہیں فوت تو نہیں ہو گئے ہیں. یہ اتنے لمبے سجدے, یہ اتنا لمبا قیام, یہ اتنے بڑے رکوع و سجود, یہ تیرے میرے لیے تو تھے. اس لیے یہ قوم پیغمبر کی ختم نبوت کے معاملے میں کبھی خاموش نہیں رہیں گے. بولو خاموش نہیں رہیں گے. ہمیں پتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ہمارے الحاج فرماتے کیا ہیں؟ فلسطین کو تسلیم کر لو, ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میرے حلال بیٹے کو تسلیم کر لو, میں حرام زادے کو تسلیم کر لوں گا. واہ بھائی واہ, حرام زادہ رہے گا, حرام کا نطفہ رہے گا, حرام کا نطفہ اور حلال کے نطفے میں برابری نہیں ہو سکتی, جائز اور ناجائز. اگر تم فلسطین کو تسلیم کرو گے تو بابو کشمیر تمہارے ہاتھوں سے جائے گا. جس کے نام پر تم پل رہے ہو نا, وہ کشمیر تمہارے ہاتھوں سے جائے گا. اور ہمیں معلوم ہے اسرائیل کی فوج دنیا کے کسی مذہب کو اس میں بھرتی ہونے کی اجازت نہیں ہے, نہ عیسائی کو, نہ ہندو کو, نہ مسلمان کو. اسرائیل کی فوج میں صرف یہودی ہوگا. لیکن آپ جانتے ہو ایک اور طبقہ ہے جو یہودی نہیں ہے لیکن اسرائیل کی فوج میں ہے, اور وہ ہے قادیانی. اسرائیل کی فوج میں ہے. 30 سال پہلے وہ 600 اسرائیل کی فوج میں تھے. اب اندازہ لگاؤ کہ آج وہ کتنے ہوں گے. اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کی شرم اور حیا کرو, اپنے نبی کی حمیت اپنے دلوں میں پیدا کرو, اس کی دعاؤں کی لاج رکھو, اس کے بہتے آنسوؤں کی قدر جانو, اس کے سجدوں کو پہچانو, اس کی سجکیوں کو جانو. کوئی بھی حکمران ہو, کچھ بھی کرتا ہو,
لیکن ناموس رسالت کے ساتھ اسے بدماشی کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. ختم نبوت کے ساتھ بدماشی کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. قادیانی جو بدترین گستاخان رسول ہیں ان کو پاکستان میں آزادی دینے کی اجازت نہیں دیں گے. ابھی جناب نے ایک لیٹر بنایا ہے, وزیر اعظم صاحب نے سمری بنائی ہے, دستخط کیے ہیں کہ جس طرح دوسرے اقلیتوں کو تمام حقوق ہیں, جس طرح ہر اقلیت کو ان کی عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہے, ایسے ہی حقوق قادیانیوں کو بھی دو. کیا خیال ہے, دے دینے چاہیے؟ قادیانیوں کو مل جانے چاہیے. عمران خان صاحب اپنے چاچا کے بیٹوں سے پوچھو تو صحیح کہ ان کا مذہب ہے کیا, ان کے مذہب کا نام کیا ہے. وہ تو کہتے ہی یہ ہے کہ عمران خان کافر ہے, ہم مسلمان ہیں. قادیانیوں کی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا وہ کنجریوں کی اولاد ہیں, ان کی بیویاں کتیوں سے بدتر ہیں اور وہ خود جنگلوں کے سور ہیں. عمران خان صاحب اب آپ بتاؤ, مرزا غلام محمد قادیانی کو مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو ہم تم پر بھی تھوکتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس لیے کہ کوئی قادیانی پاکستان کا وزیر اعظم, اور اگر نہیں مانتے تو قادیانیوں کی نظر میں تو تم کجری کی اولاد ہو, تم جنگل کے سور ہو, تمہاری بیوی کتی ہے. قادیانیوں کی نظر میں جو تمہیں حرام زادہ کہیں, جو تمہیں کنجری کی اولاد کہیں, تمہاری بیوی کو کتی سے بدتر کہیں اور تمہیں جنگل کا سور کہیں, تم ان کو حقوق دلا رہے ہو پاکستان میں. ہمیں گالیاں ملے کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں اپنی گالی کا نہیں, ہمیں نبی کو جو گالی دے گا ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, کرتے تھے, کرتے رہیں گے. وہ کسی بھی شکل میں آئے قادیانیت کو اس ملک میں پنپنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.